بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی اونٹنی کی بات کریں گے جو کسی اونٹنی کے بطن سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ پہاڑ سے نمودار ہوئی تھی۔ اس اونٹنی کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی۔ بڑا ہی عجیب و غریب اور نرالا واقعہ ہے۔ آئیے توجہ سے سنیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے جب قوم سمود کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور انہیں ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیے، اور وہ صرف اونٹنی نہ ہو بلکہ اس کے ہاں کسی بچے کی ولادت بھی ہونے والی ہو، موٹی تازی بھی ہو اور ہر عیب سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ کیا، چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے نہایت خوبصورت و تندرست اور بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گھابن تھی، یعنی اس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی۔ اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور وہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں پھرتی رہتی تھی۔ اب اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے کسی طرح نقصان نہیں پہنچانا۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پیے گی اور دوسرے روز تمہیں اور تمہارے جانوروں کو تالاب کا پانی پینا ہے۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ایک تقریر فرمائی جو کہ قرآن مجید میں ان الفاظ میں موجود ہے۔ ترجمہ: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اب چند دن قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں۔ اب اس قوم کا ایک شخص جس کا نام قدار بن سالف تھا، جو کہ ایک بدکار عورت کا بیٹا تھا، سارے قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اس کو منع کرتے رہ گئے کہ اس اونٹنی کو قتل نہ کرو، لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے سب سے پہلے اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا اور پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، پس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ اب جب اس انداز سے اللہ کے حکم کی سرکشی کی گئی، حضرت صالح علیہ السلام کی بے ادبی کی گئی، تو اس قوم پر عذاب نازل ہوا۔ قوم سمود پر کیا عذاب آیا سنیے۔ ایک خوفناک چنگھاڑ تھی، یعنی ایک خوفناک آواز آئی اور شدید زلزلہ آیا، اور پوری آبادی لرز کر رہ گئی، اور تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بھل اوندھا مر گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے تو آپ کو بہت رنج اور دکھ ہوا۔ آپ کو قوم سمود اور بستی کے ویرانوں سے اتنی نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ بھی فرمایا جو کہ قرآن میں موجود ہے۔ ترجمہ: اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی فنا ہو گئی، کھنڈر بن گئی، اور ان کی قوم کا کوئی انسان روئے زمین پر موجود نہیں رہا۔ یہ عجیب و غریب اور عبرت انگیز واقعہ آپ نے سنا کہ قوم نے اپنے نبی پر ایمان لانے کے لیے معجزہ طلب کیا، اور آپ نے پہاڑ سے
اونٹنی تک نکال کر دکھا دی۔ ان ظالموں نے اپنے نبی کا احترام نہ کیا اور سرکشی پر آمادہ رہے، اور ان پر کیسا عذاب الہی آیا اور پوری قوم تہس نہس ہو گئی۔ یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔